جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ او بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر۔ او بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر۔ آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ او جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغریٰ کو زینب۔ او جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغریٰ کو زینب۔ وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ ہو تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں اے برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر،
او پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا وہ دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جوان لال کے برچھی کی انی ہے تر آتی زمیں ہے تر آتی زمیں ہے الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو او ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر گردن پہ لگا تیر گردن پہ لگا تیر ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر گردن پہ لگا تیر گردن پہ لگا تیر او کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو کہتے تھے شہیدی اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک
سبیلوں کو سر کے ہے یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، حر اور حبیب جیسے جاباز اور ہپا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، بازو کٹے یہیں پر عباس سے با وفا کے، اذن وغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اس سرزمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، پانی پلانے لائے ایک میلا کا کو سرور کیا ذبح حرملا نے، تیرے ستم لگا کے گردن چھیدی پسر کی، بازو چھیدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے، جب سر بری دلاشے، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رشیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی، بے سر پدر سے لپٹے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، شہزادہ جنا ہے مالک ہے
کی مجال آئے، جب تک وہ نہ بلائے۔ پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے۔ حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس، کہ حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس۔ حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس۔ دل سید ابرار ہے احساس ہے عباس، دل سید ابرار ہے احساس ہے عباس۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ عباس ہے عباس۔ اٹھتے ہوئے طوفان کا یہ رخ موڑ کے رکھ دے، کہ اٹھتے ہوئے طوفان کا یہ رخ موڑ کے رکھ دے۔ یہ چاہے تو دریا کی کمر توڑ کے رکھ دے، یہ چاہے تو دریا کی کمر توڑ کے رکھ دے۔ بابا کی طرح دیکھ کے حملے کی صفائی، کہ بابا کی طرح دیکھ کے حملے کی صفائی دیتی ہے دعائیں اسد اللہ کی جائی، کہ بابا کی طرح دیکھ کے حملے کی صفائی دیتی ہیں دعائیں اسد اللہ کی جائی۔ دریا کو ہے سکتہ لرزتی ہے ترائی، کہ دریا کو ہے سکتہ لرزتی ہے ترائی۔ اللہ رے یہ جوش یہ ہیبت یہ کلائی، رگ رگ میں رواں فاتح خیبر کا لہو ہے، کہ رگ رگ میں رواں فاتح خیبر کا لہو ہے۔ اس شیر کی مادر ابو طالب کی بہو ہے، اس شیر کی مادر ابو طالب کی بہو ہے۔ ایسا نہ زمانے میں زمانے کو ملے گا، ایسا نہ زمانے میں زمانے کو ملے گا، نام اس کا وفاؤں کے ترانے میں ملے گا، کہ ایسا نہ زمانے میں زمانے کو ملے گا، نام اس کا وفاؤں کے ترانے میں ملے گا۔ موتی ہے تو زہرا کے خزانے میں ملے گا، کہ موتی ہے تو زہرا کے خزانے میں ملے گا۔ یہ بس ابو طالب کے گھرانے میں ملے گا، یہ بس ابو طالب کے گھرانے میں ملے گا۔ دستور کہیں اور یہ رائج نہیں ہوتا، دستور کہیں اور یہ رائج نہیں ہوتا، بے دست کبھی باب ہوائج نہیں ہوتا، بے دست کبھی باب ہوائج نہیں ہوتا۔ شانوں میں تو حیدر کی شجاعت کا اثر ہے، کہ شانوں میں تو حیدر کی شجاعت کا اثر ہے، اور آنکھوں میں زہرا کی طہارت کا اثر ہے، کہ شانوں میں تو حیدر کی شجاعت کا اثر ہے، اور آنکھوں میں زہرا کی طہارت کا اثر ہے۔ دل میں دل شبیر کی چاہت کا اثر ہے، دل میں دل شبیر کی چاہت کا اثر ہے۔ یہ جو کچھ ہے وہ خالق کی عنایت کا اثر ہے، جو کچھ ہے وہ خالق کی عنایت کا اثر ہے۔ دن رات دعا مانگی تو یہ پھول کھلا ہے، کہ دن رات دعا مانگی تو یہ پھول کھلا ہے۔ خود بانٹنے والے کو یہ مانگے سے ملا ہے، خود بانٹنے والے کو یہ مانگے سے ملا ہے۔ کر دے گا ابھی راکھ یہ پیکر کا نشے من، کر دے گا ابھی راکھ یہ بیعت کا نشے من۔ ہر ذہن جفا کار کی بڑھ جائے گی الجھن، ہر ذہن جفا کار کی بڑھ جائے گی الجھن۔ رہ رہ کے بتاتی ہے یہ عباس کی چتون، رہ رہ کے بتاتی ہے یہ عباس کی چتون۔ روکو گے تو برسے گا ابھی قہر کا ساون، محفوظ کسی تن پہ کوئی سر نہ ملے گا، کہ محفوظ کسی تن پہ کوئی سر نہ ملے گا۔ ڈھونڈے سے بھی 9 لاکھ کا لشکر نہ ملے گا، ڈھونڈے سے بھی 9 لاکھ کا لشکر نہ ملے گا۔ تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے۔ منسوب ہر ایک سانس رہے کرب و بلا سے، منسوب ہر ایک سانس رہے کرب و بلا سے۔ مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا۔ زہرا نہ چلی جائیں کہیں فرش ازا سے۔ ایک نعرہ سلوات۔ عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے۔ ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے۔ جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے، جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے۔ ہاں میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ اس شان کا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے، اس شان کا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے۔ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا،
ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ، عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ ایک نئے شلوت۔ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے۔ اور اب بھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا، اب بھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے۔ اے حسین ہم تیرے غم کے بنا رہ نہیں سکتے، اے حسین ہم تیرے غم کے بنا رہ نہیں سکتے، یہ عزادار تجھے الوداع کہہ نہیں سکتے۔ نعرے صلوات۔ ایسے الوداع کہی حسین نے مدینے کو، ایسے الوداع کہی حسین نے مدینے کو کہ پھر کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے، کہ پھر کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے۔ حضرت سے راہ تکتی رہی سغرا، حضرت سے راہ تکتی رہی سغرا، لوٹ کر کبھی علی اکبر نہ آئے۔ سجدہ تو سب نے کیا تیرا نیا انداز ہے، سجدہ تو سب نے کیا تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا بھی ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا بھی ناز ہے۔ نعرے صلوات۔ تو اپنی سوچ میرا تو میرا بیڑا پائے ہے، تو اپنی سوچ میرا تو بیڑا پائے ہے، کیونکہ میرا حسین جنت کا سردار ہے، کیونکہ میرا حسین جنت کا سردار ہے۔ نعرے صلوات۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا، دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا۔ ایک نعرے صلوات۔ اس لیے میرے لبوں پر صدا یا حسین جاری ہے، اس لیے میرے لبوں پر صدا یا حسین جاری ہے۔ مجھے پتا ہے نام حسین سب پہ ساری مشکلوں پہ بھائی ہے، ساری مشکلوں پہ بھائی ہے۔ یا الہی میرے جذبوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا۔ یا الہی میرے جذبوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا۔ میں دعا زیر علم مانگ رہا ہوں یا رب، کربلا والوں کا غم مانگ رہا ہوں یا رب، میں نہ جنت نہ ارم مانگ رہا ہوں یا رب، بس تیرا فیض و کرم مانگ رہا ہوں یا رب۔ گریا کرتی ہوئی آنکھوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا۔ یا الہی میرے جذبوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا۔ ماں کے آنچل سے زمانے نے چھڑایا جس کو، بے خطا تیر ستمگر نے لگایا جس کو، شام کی فوج نے پانی نہ پلایا جس کو، واسطہ اس کا مہد راس نہ آیا جس کو، ماں کی گود میں بچوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا۔ یا الہی میرے جذبوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا۔ التجا کرتے ہیں ماتم کے جیالے مولا، ہم کو شبیر کے روضے پہ بلا لے مولا،
ہر تمنا تیری مرضی کے حوالے مولا، کربلا کے ہمیں حاصل ہو جالے مولا، یہ دعا مانگنے والوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا، یا الہی میرے جذبوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا، جب بھی ہو ذکر شہ کرب و بلا مجلس میں، ہم بہاتے ہی رہے اشک عزا مجلس میں، جب اٹھے نہ ہو ماتم کی صدا مجلس میں، یہ ہو عارف کے لبوں پر بھی دعا مجلس میں، ممبروں اور خطیبوں کو سلامت رکھنا، میرے بہتے ہوئے اشکوں کو سلامت رکھنا، یا الہی میرے جذبوں کو سلامت رکھنا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سبط حسن ابن نذیر حسن، مرحوم التفات حسین ابن نذیر حسن، مرحوم ممتاز حسین ابن فیاض حسین، مرحوم نعیم الحسن ابن عظیم الحسن کی رفقو کو احسان فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ اعضاء کی یہ آخری رات سنڈیلے کی مناسبت سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ پہلی محرم سے آج تک مسلسل اس یاد میں مصروف ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی یاد ہو، کوئی بھی محبت ہو، وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی یاد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، اس یاد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ محبت سب کو سمیٹے ہوئے ہے، اس نے ہر تفریق کی دیواروں کو گرا دیا ہے۔ یہاں کوئی ذات معنی نہیں رکھتی، یہاں کوئی سرحد معنی نہیں رکھتی، یہاں نہ کوئی نسل کا فرق پایا جاتا ہے، نہ ملک، نہ مذہب اور نہ مسلک۔ اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام سے
ہر ملک کا انسان محبت کر رہا ہے، ہر نسل کا انسان محبت کر رہا ہے، ہر مذہب اور مسلک کا انسان محبت کر رہا ہے۔ اور کسی کو اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہے کہ جہاں پوری انسانیت یکجا ہو جاتی ہے تو وہ 40 میں چلا جائے۔ آپ جائیے 40 میں دیکھیے، آپ کو ہر مذہب کا انسان ملے گا، ہر رنگ کا انسان ملے گا، ہر نسل کا انسان ملے گا، ہر زبان کا انسان ملے گا۔ جو چیزیں لوگوں کو بانٹتی ہیں وہ سب امام حسین کے نام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت، جس کے اندر یہ کشش پائی جاتی ہے کہ وہ پوری انسانیت کو سمیٹ لیتی ہے۔ اور آپ، ہم نے کہا کہ 40 میں جائیے تو آپ اس کو نظارہ دیکھیے گا۔ یہ امام حسین کی محبت ہی تو ہے کہ دنیا کے پروگرام چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں اور محبت حسین چیزوں کو مفت میں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صرف محبت ہی کی تو وجہ سے ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بڑے بڑی پوسٹ والے لوگ بھی وہاں آتے ہیں، لوگوں کے پیر دباتے ہیں، ہے نا، خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ انسان ہے، انسان کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں، ہے نا۔ دیکھیں محبت حسین کی طاقت کہ مخدوم بننے والا انسان خادم بن جاتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مخدوم ہو، یعنی لوگ اس کی کیا کریں، خدمت کریں، وہ انسان امام حسین کی وجہ سے خادم بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ محبت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کو وہ شامل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک اور مسئلہ بتا دوں، ہم میں اور آپ میں سبھی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان سے محبت کریں یا نفرت کریں۔ بھئی ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے کیا کریں، نفرت کریں۔ تو قرآن نے اس کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ محبوب بنے، لوگ اس سے نفرت نہ کریں، تو اس کے لیے قرآن مجید نے 2 معیار رکھ دیے ہیں، اور ان معیار پر جتنا آدمی بڑھتا چلا جائے گا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب اللہ ان کے لیے مودت قرار دے دے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا گرامی، تو یہ کھلا اعلان ہے، قرآن کی آیت ہے، پیغمبر نے تمام لوگوں کو سنایا۔ تو 2 چیزیں معیار ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک عمل صالح۔ اب جو جیسی محبت چاہتا ہے ویسا ایمان لا کے دکھائے، جو جیسی محبت چاہتا ہے وہ ویسا عمل صالح کر کے دکھائے۔ تو عزیزو 2 معیار ہو گئے، جیسا ایمان ہوگا ویسی محبت ہوگی لوگوں کے دلوں میں، جیسا عمل صالح ہوگا ویسی محبت ہوگی لوگوں کے دلوں میں۔ حتیٰ کہ اگر ہم ان کو قریب سے نہ بھی جانتے ہوں، کبھی بھی ہم سے ملے بھی نہ ہوں، مثلا اگر آج کے دور میں ہم مثال دیں، ہمارا بچہ جو ہے اس وقت حسن نصر اللہ صاحب سے محبت کر رہا ہے نا، جناب حسن نصر اللہ صاحب سے بچہ محبت کر رہا ہے، نہ وہ ہمارے ملک کے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی اس وقت خاندانی
ریلیشن ہے نا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی محبت ہمارے دل میں کیوں آ گئی؟ کہا یہ ایمان اور عمل صالح کی طاقت ہے کہ جب انسان مومن ہوتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب اس گھر کے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب اس گھر کے اور اس گھرانے کے وفادار لوگ ایسے ہوتے ہیں تو جن کی محبت ایسے لوگوں کو ڈھالتی ہو، ان کی محبت کیسی ہوگی، ان کا ایمان کیسا ہوگا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام، ہم نے کہا نا کہ پوری کائنات کے محبوب ہیں، تو کیوں محبوب ہیں؟ قرآن نے معیار دیا کہ ایمان اور عمل صالح یہ سبب ہے کہے گا کہ لوگوں کی مودت انسان کے دل میں پہنچ جاتی ہے۔ اچھا ایک بات آ گئی، تو پیغمبر کے ذریعے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے معیار مودت کو پہلے بیان کیا اور اعلان مودت بعد میں کیا۔ اب کاش میری بات کی طرف آپ متوجہ ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر کی زبان سے معیار مودت کا اعلان پہلے کیا گیا تاکہ کوئی آدمی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہم بھی تو ویسا ایمان لا سکتے تھے، ہم بھی تو ویسا عمل صالح کر کے دکھا سکتے تھے، ہے نا؟ تو پہلے اعلان کیا گیا معیار کا۔ اب اگر خدا کسی گروہ خاص کی مودت کا اعلان کرے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اب یہ مان لینا چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر ان کے مقابل میں کوئی اترا ہی نہیں۔ تو پہلے معیار کا اعلان کیا گیا کہ دیکھو ہم جو مودت قرار دیتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر قرار دیتے ہیں، وہ عمل صالح کی بنیاد پر قرار دیتے ہیں، تاکہ کل کسی کو یہ شکوہ نہ ہو کہ ارے ہم بھی ایمان کے اعلیٰ درجوں پر پہنچ سکتے تھے، ہمارا بھی عمل ایسا ہی تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لہذا اگر بعد میں یہ اعلان کیا جائے کہ پیغمبر اب آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم ہمارے قرابت داروں سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ تو یہ جو قرابت دار رسول کی مودت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ ان کے مقابل میں کوئی ایسا ایمان اور عمل صالح رکھتا ہی نہیں ہے، ورنہ ان کی بھی مودت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا کہ کیا مگر ایمان میں بھی درجے پائے جاتے ہیں؟ یقیناً ایمان میں درجے پائے جاتے ہیں۔ کیوں ایمان میں درجے پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ معرفت الگ الگ ہے، لوگوں کی عقلیں الگ الگ ہیں، لوگوں کی معرفت الگ الگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا تعلق معرفت سے ہے، تو جیسی عقل ہوگی ویسی معرفت ہوگی، اور جیسی معرفت ہوگی ویسا ایمان ہوگا۔ اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں، اب پیغمبر کی حدیث مد نظر رکھیے گا کہ جہاں یہ کہا گیا کہ سلمان تم ایمان کے 10ویں درجے پر ہو، ابو ذر تم ایمان کے 9ویں درجے پر ہو، تو یہ درجے بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک کی معرفت برابر نہیں ہے۔ تو جب معرفت برابر نہیں ہے تو ایمان بھی برابر نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عقل کل ہے، یا اور آسان کر دوں کہ پیغمبر نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، ہم دار حکمت ہیں، حکمت کا گھر ہے، حکمت کا تعلق عقل سے ہے۔ حکمت کا تعلق عقل سے ہے۔ 2 حدیث ہے، 2 تعارف ہے پیغمبر نے اپنے بارے میں بھی تو تعارف کیا ہے، وہی مولا علی کے بارے میں۔ ایک ہے انا مدینۃ العلم وعلی
بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے، جب علم کی بات کی گئی تو اپنے کو شہر کہا، دائرہ بڑا ہو گیا، لیکن جب حکمت کی بات کہی گئی تو گھر کہا۔ گھر شہر کے بنسبت چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ عقل سے کام لینے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے، بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہر پڑھا لکھا عاقل نہیں ہوتا ہے نا۔ ہر پڑھا لکھا آدمی عاقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض پڑھے لکھوں سے تو جاہل عقل مند ہو جاتا ہے، اس کا شعور زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ البتہ وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی تربیت گاہ مل گئی ہو کہ یوں اس نے نہیں پڑھا، لیکن کسی کی تربیت میں آ کر کے اس نے وہ تجربات حاصل کر لیے کہ بظاہر تو دکھنے میں جاہل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی سوجھ بوجھ کی باتیں کرتا ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی ملتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر یتیم العقل ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اسی لیے پیغمبر نے جب علم کی مثال دی تو شہر سے تعبیر کی، لیکن جب حکمت کی بات کی تو گھر سے تعبیر کی۔ تو علم کے دائرے میں بہت سے لوگ آ جائیں گے، لیکن عقل کے دائرے میں اچھے نہیں آ پاتے ہیں۔ تو توجہ چاہے روزانہ گرامی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو شہر علم ہوں، جو باب عقل ہوں، باب علم ہوں، تو ان کے ایمان کا مرحلہ الگ ہوگا، اور جو اس دروازے سے آ کے حکمت لیں، جو اس دروازے سے آ کے علم لے، ان کی معرفت الگ ہوگی اور ان کا ایمان بھی کیا ہوگا؟ الگ ہوگا۔ توجہ چاہے روزانہ کریں، دیکھیے دو چار کی طرح باتیں ہیں، اور اگر آپ نے اسی طریقے سے دلچسپی سے سنی تو جلدی بات بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اور سمجھائیں، اور اگر جلدی سمجھ لیتا ہے تو سوچتے بھائی جب سمجھ ہی لیا تو چھوڑو ان کو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اسی لیے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں، اب جناب عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ یا ابن مسعود اذا عملت عملا فعمل بعلم وعقل، کہ جب بھی کوئی کام کرنا تو علم سے کرنا اور عقل سے کرنا۔ جو بھی کام انسان کرے اس کے لیے معیار دو چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک عقل۔ اور اگر انسان نے کوئی کام کیا لیکن اگر علم سے کام نہیں لیا، عقل سے کام نہیں لیا، تو اس کا وہ رزلٹ آنے والا نہیں ہے۔ لہذا جو بھی کام آپ کریں اس کی کسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ علم اور عقل۔ اسی لیے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک خلوص میں کی گئی مجلس، چھوٹی مجلس، بڑی بڑی مجلسوں سے ثواب میں آگے نکل جائے، ہے یا نہیں؟ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ پڑھواؤں گا، ہے نا، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب پتہ چلا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہیں تو آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے کیا ملے گا؟ زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ شیطان بھی ہے، وہ دیکھیے شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ صراط مستقیم پر۔ وہ سنیما ہال میں نہیں جاتا، وہاں تو سب شیطان ہی گئے ہیں۔ وہ شراب خانے میں تھوڑی آگے بیٹھتا ہے، وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ کہ مسجد میں بیٹھتا ہے یار، وہ آگے مجلس میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے یہاں بہکانا ہے نا۔ جو شراب خانے میں گیا تو بہک کے ہی گیا ہے، تو وہ وہاں تھوڑی بیٹھتا ہے جا کے، تو وہ گمراہی کی جگہوں پر نہیں بیٹھتا، وہ ہدایت ہی کی جگہوں پر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کی باتوں کو بڑی غور سے سننا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کے بھی وسیلے ہیں،
کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا وسیلہ بن جائے، یعنی ایک ایسی بات کہہ دی کہ سماج میں لڑائی ہو گئی، تو شیطان کا کام اس کے ذریعے سے ہوا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نعوذ باللہ عزاداری میں اختلاف پیدا ہو گیا، جلوس میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کسی سے بھی ایک ایسا جملہ کہلوا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہر آدمی کے کہے ہوئے جملے پر اس کے پیچھے نہ دوڑیں، دیکھیں کہ امام نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ جو بھی کام کیجئے اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ علم اور عقل، اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، اور ورنہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اگر آپ نے ولو ان کے بظاہر آپ کا جذبہ نیک ہو، میں دیکھیں وہاں پر جذبے کی بات کر رہا ہوں، خلوص میں آدمی کر رہا ہے کام، لیکن اگر علم اور عقل سے نہیں کرے گا تو اس کو وہ رزلٹ ملے گا؟ وہ نہیں ملے گا۔ مثال دوں، مثال دے رہا ہوں، کبھی بہت سے ہمارے بچے ہیں بیچارے محبت میں کرتے ہیں کام، مثلا آج کل کمپنی والے دیکھیں، کمپنی والوں کو مذہب سے مطلب نہیں ہوتا، جیب سے مطلب ہوتا ہے نا؟ تب چائنا تسبیح بنا رہا ہے نا؟ تو چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ زیادہ تسبیح پڑھیں، وہ تو کمیونسٹ ہے، لا مذہب ہے، تو تسبیح کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ اسے آپ کے جیب سے تعلق ہے نا؟ تو سارے مذہبی پروڈکٹ کون بیچ رہا ہے؟ وہ ملک بیچ رہا ہے جو لا مذہب ہے نا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی میں ایک بات بتا رہا ہوں، یعنی سامنے کی چیز کہ مذہبی پروڈکٹ وہ بنا رہا ہے اور خود لا مذہب ہے، اور لوگ خریدتے ہیں۔ اب دیکھیں مثلاً یا علی لکھا ہوا مل رہا ہے آج کل، ہے نا؟ مل رہا کہ نہیں مل رہا ہے؟ اب بہت سے بچے ہماری محبت میں پہن لیتے ہیں، ہے نا؟ ویسے ایک بات بتاؤں میں، مولا علی گلے میں لٹکانے کی چیز نہیں ہے، حلق سے اتارنے کی چیز ہے۔ مولا علی حلق میں لٹکانے کی چیز نہیں ہے، گلے میں لٹکانے کی چیز نہیں، حلق سے اتارنے کی چیز ہے، کہ آپ حلق سے اتاریے اور دل میں اتر جائیں، تو اگر دل میں اتر جائیں تو میسم بن جائے، مالک اشتر بن جائے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیں علم اور عقل کی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں انسان اگر نہیں جانتا ہے تو ہم نے کہا محبت میں اس نے مولا علی کا نام لیا، خریدا اس نے بازار سے اور اس کو پہن لیا، اس پر لیمنیشن کرایا نہیں، ہے نا؟ تو یا تو آپ اس پر لیمنیشن کرائیں، اور اگر آپ نے لیمنیشن نہیں کرایا تو جتنے آپ کی اسکن میں وہ ٹچ ہوگا، ہر وقت تو آپ غسل سے نہیں ہیں، ہر وقت آپ وضو سے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ، رسول اور امام، جتنے بھی امام ہیں 12 امام، اور بی بی فاطمہ زہرا، یعنی جو معصوم ہیں، جیسے ان کی ذات پاک ہے ویسے ہی ان کے نام بھی پاک ہے، لہذا آپ بغیر وضو کے اس نام کو چھو نہیں سکتے، اور اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو تو اور حرمت، تو وہ چھو نہیں سکتا ہے یا نہیں؟ تو غسل ضروری ہے اگر اس کے اوپر غسل واجب ہے، اور اگر وہ غسل کر لیا تھا اور کوئی ایسی چیز اس سے سرزد ہوئی جو وضو کا سبب بنتی ہے تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ تو آدمی ہر وقت تو باوضو ہے نہیں، اب جب اس نے گلے میں وہ یا علی لٹکایا تو ہر اسکن پہ اس کے کیا ہو رہی ہے؟ وہ ٹچ ہو رہی ہے، تو ہر سیکنڈ ایک حرام کام ہو رہا ہے اس سے،
تو پہنا تھا محبت میں، لیکن جب علم اور عقل سے کام نہیں لیا تو جس کو باعث ثواب سمجھا تھا وہی باعث عذاب بن گیا۔ یہ میں نے کہا بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں کہ جب بچے اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، ثواب کے لیے کیا تھا، محبت میں کیا تھا، لیکن کیونکہ علم سے کام نہیں لیا، عقل سے کام نہیں لیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس سے اس کو ثواب مل سکتا تھا وہی چیز اس کے لیے کاہے کا سبب بن گئی عذاب۔ تو اسی لیے یا تو اصلاً انسان اتار کے رکھ دے، اور اگر پہننا ہی ہے تو پھر اس پر کیا کرائے، لیمینیشن کرائے، اور یا پھر اتنا نیک بن جائے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور وہ درجات اس وجہ سے ہے کہ ہر انسان کی عقل اور اس کی جو معرفت ہے، اس کا جو علم ہے، وہ الگ الگ ہے۔ تو جیسی عقل ہوگی ویسی معرفت ہوگی، اور جیسی معرفت ہوگی ویسا ایمان ہوگا، ویسا عمل صالح ہوگا، ہے نا۔ اب اگر اس کو ہم سمیٹ کر کے بیان کریں تو کبھی آپ نے سوچا کہ جب مولا علی عمرو بن عبدعود کے مقابل میں گئے تو کہا گیا کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے نا، تو مولا علی کو کیا کہا گیا، کل ایمان، اور پھر اس کل ایمان نے ایک ضربت لگائی، ضربت ہے عمل۔ دیکھیے میں نے دونوں باتوں کو سمیٹ کر کے مثال ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہ ہو، زیادہ وقت آپ کا نہ جائے۔ تو دیکھیے کل ایمان اگر ایک ضربت لگائے تو ثقلین کی عبادت پر فارغ ہو جائے۔ تو ایمان کو بھی دکھا دیا گیا، عمل صالح کو بھی دکھا دیا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ کل ایمان کے مقابل میں کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے عمل صالح کے سامنے کسی کا عمل صالح ہو سکتا ہے۔ تو جب ایسا ایمان نہیں ہو سکتا، ایسا عمل صالح نہیں ہو سکتا، تو ایسی محبت بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچئے کہ جن مولا علی کی محبت کو ختم کرنے کے لیے سلطنتیں ختم ہو گئیں، بھائی مولا علی کسی کو لڈو تھوڑی دے رہے تھے، ان کے نام پہ تو جان جا رہی تھی لوگوں کی، اور پھر بھی لوگ محبت کر رہے تھے، ہے نا۔ بھائی یہی تو تھا نا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مولا علی کا نام لینا یعنی کیا مطلب، یعنی انسان کی جان خطرے میں ہے۔ تو توجہ چلو، اور اسی بات کو مولا علی نے خود بھی کہا کہ اگر مومن کو میں پوری دنیا دے دوں اور کہوں کہ تو مجھ سے محبت نہ کر تو وہ پوری دنیا کو ٹھکرا دے گا، مگر حقیقی مومن ہو تو۔ ایک صلوات بھیجے محمد کو۔ اور اگر منافق کو پوری دنیا کی دولت دے دی جائے کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو وہ محبت نہیں کر سکتا۔ دیکھا آپ نے، تو یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا نا کہ مولا علی کی محبت یہ پیسوں کے سہارے آگے نہیں بڑھی ہے، لوگوں کی جان خطرے میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ محبت پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی اور ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھتی جا رہی کہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے؟ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کہا قرآن کا وہ معیار یاد رکھو کہ ہم کسی کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں، اس کی دو بنیاد ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ تو جو کل ایمان ہوگا اس کی مودت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کی محبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کتنی عزاداری کی مخالفت ہوئی، بھائی امام حسین کی عزاداری کی مخالفت کم ہوئی؟ بہت ہوئی۔ کس قدر امام حسین کی محبت سے روکا گیا، لیکن ہر دن یہ محبت بڑھتی چلی گئی۔ بلکہ اگر آپ سروے کریے گا تو جو لوگ روکتے تھے اب ان کی نسلیں محبت حسین میں آگے نظر آئیں گی۔
ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہاں تک آپ نے میری بات سن لی. اب دوسری بات، تو ایک تو قرآن نے معیار دے دیا، اور یہی ہمارے لیے بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے. تو قرآن نے آپ کو کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنا ایمان درست کریے، اپنا عمل صالح درست کیجئے، دیکھیے آپ محبوب بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. بھئی قرآن نے کسوٹی دے دی ہے نا. آج معاملہ یہی تو ہے کہ لوگ دوسری چیزوں سے محبت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسری چیز میں نہیں رکھی ہے، ہم نے ایمان اور عمل صالح میں رکھا ہے. ایمان اور عمل صالح میں. کبھی آپ دیکھ لیجئے خدا کی قسم اچھا خاصا سوٹیڈ بوٹیڈ آتا ہے، دل میں پتہ نہیں دیکھ کے کراہیت آنے لگتی ہے. ہوتا ہے نہیں؟ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. کبھی یہ چیز محسوس کیجئے گا، اچھا خاصا بھلا خوبصورت انسان ہے، خوب سوٹیڈ بوٹیڈ، اور وہ آیا بھی ہے، سلام بھی کر رہا ہے، مل بھی رہا ہے، مگر اس کو دیکھ کے ہی نہ جانے دل میں کون سی کراہیت پیدا ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی بیچارہ معمولی سے لباس میں، پھٹے لباس میں آتا ہے، سلام کرتا ہے، اور وہ جیسے سلام کرتا ہے ہمارا دل اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے. توجہ کرو، یہ ہے. تو معاملہ یہی ہے کہ سوٹ اور بوٹ سے محبت نہیں کھنچتی، لباس سے محبت نہیں کھنچتی، دنیاوی اسٹیٹس سے محبت نہیں ملتی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان اور عمل صالح کو کسوٹی قرار دیا ہے. کبھی انسان معمولی ہوتا ہے مگر دیکھتے ہی دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. کبھی انسان بظاہر بہت اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہے مگر دیکھتے ہی دل میں ایک نفرت پیدا ہو گئی. کہا بظاہر تم لباس دیکھ رہے ہو مگر اندر سے ایمان کھوکھلا ہے، عمل صالح ندارت ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد. لہذا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، شروع سے یہ بات بتائیں کہ اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی کسوٹی کیا قرآن نے بیان کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہی وجہ کہ جب جناب ابراہیم اپنے بچوں کو لے کے آئے، یعنی جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو لے کے آئے تھے مکے، تو مکہ کوئی شہر نہیں تھا، وہاں کوئی پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو لایا ہوں ایک ایسی وادی میں کہ جو کیا ہے؟ وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی کھیتی کے لائق نہیں ہے، آثار زندگی وہاں پائے نہیں جاتے ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے. تو نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پینا، کچھ نہیں، نہ کوئی آبادی. میں ایسی جگہ لے کے آیا ہوں. دنیا کے باپ اپنے بچوں کو بساتے ہیں ایسی جگہ جہاں ان کو سہولیات ملے، اور ابراہیم اپنے بچوں کو وہاں لائے ہیں کہ جہاں کوئی سہولیات نہیں ہے. مگر پھر بھی لائے کیوں آپ؟ کہنے لگے پروردگار تیرا بیت محترم یہاں ہے. آواز قدرت آئی، ابراہیم تم نے میرے بیت محترم کا خیال رکھا تو اب بیت بھی تمہارا ہے، اہل بیت بھی تمہارا ہے. جناب ابراہیمی کی نسل میں تو اہل بیت ہیں. یہ ہے نیت کی پاکیزگی، اس کو کہتے ہیں نیت کی پاکیزگی. اگر نیت پاکیزہ ہو تو جہاں پانی نہ ہو وہاں زمزم نکال دو. یہ تو جناب ابراہیم کی کہ ہم آئے پروردگار ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں ہے لیکن تیرا گھر ہے وہاں، اس لیے میں لے کے آیا ہوں. تو کیا اس لیے لائے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے لکھڑ دادا نے مسجد بنوائی ہے اور خود نماز پڑھنے نہیں جاتے، فخر کر رہے ہیں. ہمارے پردادا نے یہ مسجد بنائی ہے اور نماز پڑھنے. تو کیا جناب ابراہیم اسی لیے لائے تھے کہ یہ کعبہ پہ فخر کرتے رہیں
کہ ہمارے جو ہیں ابا حضور نے کعبہ بنایا تھا؟ کہا نہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں تیرے بیت محترم کے پاس اپنی ذریت کو لے کے آیا جبکہ زندگی کی کوئی سہولیات نہیں ہے، مگر میرا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری نماز قائم کرے۔ تو آواز قدرت آئی کہ ابراہیم بڑی پاکیزہ نیت لے کے آئے ہو تو اب کچھ کمی نہیں رہے گی۔ یہ وادی غیر ذی زر تھا لیکن اب یہ شہر مکہ بنے گا، سال بھر اس میں ہر پھل ملے گا۔ پانی نہیں تھا، زمزم ملے گا۔ جو لوگ تبرک کے قائل نہیں ہیں وہ بھی زمزم تبرک میں لائیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بھائی جو تبرک کے قائل نہیں زمزم لاتے ہیں نہیں تو بطور تبرک۔ اچھا میں آپ سے کہوں کہ زمزم ہے کیا؟ بتائیے زمزم کیا ہے؟ زمزم وہ پانی ہے، دیکھیے جناب اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، پیاس کے مارے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے چشمہ پھوٹا۔ جہاں جناب ہاجرہ دوڑی وہاں نہیں، جہاں جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہیں پہ کیا ہوا؟ چشمہ نکلا۔ تو یہ پانی ہی تو تھا، مگر کیونکہ نبی کے آل کے پیر سے مس ہو کے نکلا۔ بھائی جناب اسماعیل اس وقت نبی تھوڑی تھے، مگر آل نبی تھے نا، بھائی آل نبی تھے۔ جناب ابراہیم نبی، ان کے بیٹے ہیں۔ تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے اگر ایک پانی نبی کے آل کے پیروں سے مس ہو جائے تو زمزم بن جائے، قیامت تک کے لیے تبرک بن جائے اور قیامت تک کے لیے اس میں شفا ہو جائے۔ تو اب پلٹ دوں جملے کو، تو زمزم کچھ نہیں ہے، ایک آل نبی کے پیروں کی دھوون کا نام زمزم ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس میں شفا قرار دے دیا۔ اب کوئی سوال کرتا ہے کہ پانی میں کیسے شفا ہے؟ قیامت تک کے لیے تبرک۔ تو اب انصاف کیجئے گا کہ جہاں آل نبی نے ایڑیاں ہی نہ رگڑی ہوں بلکہ وہاں ان کا خون گرا ہو، تو اگر وہ خاک شفا بن جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ وہ خاک شفا بن جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو اب یہ تو صرف مقدمتاً بات آ گئی تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ پھر جناب ابراہیم نے دعا کی ہے، میں نے بس آیا تاکہ یہ تیری نماز قائم کرے، ہے نا؟ پھر دعا مانگی تو اس میں ثمرات کی دعا مانگی کہ ان کو کسی قسم کی روزی کی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آل ابراہیم کھلانے ہی والے ہوئے ہیں۔ ارے آپ جس کو بھوکا اور پیاسا کہتے ہیں وہ پوری دنیا کو کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو ایک دعا ثمرات کے لیے کی اور دوسری دعا یہ کی کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، یعنی محبت۔ توجہ چلا ہوں، جناب ابراہیم کی یہ دعا تھی کہ پروردگار میری ذریت کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے، اللہ موڑ دے، اسی لیے تم کتنی ہی رکاوٹ کھڑی کرو۔ ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ یہ جدھر جائیں محبت لوگوں کی ادھر ہی جائے۔ اسی لیے جب دربار یزید میں امام سجاد نے خطبہ دیا تو ایک جملہ کہا کہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ان میں سے ایک محبت فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہمیں محبت عطا کی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی تو اب ایک گریز کر کے وہ ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ جو امام حسین کی محبت 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کو اپنی طرف اتنی کھینچ رہی ہو،
تو جب آقا حسین خود موجود رہے ہوں گے تو کتنے محبوب رہے ہوں گے. لیکن ہم ایک اہم نکتے کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کو. اس زاویے سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. ہمارے یہاں جو مشہور روایتیں ہیں کربلا میں امام حسین کے مقابل میں آنے والوں کی وہ 30,000 ہے. مشہور جو روایت ہے جو زیارت میں بھی ملے گی, دعا میں بھی ملے گی, تاریخ میں بھی ملے گی. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کئی لاکھ پہنچا دیں, میں بتانا چاہ رہا ہوں, ارے جو صدیوں کے بعد اتنا محبوب ہو وہ اپنے زمانے میں کتنا محبوب رہا ہوگا. اللہ نے ان کی مودت کو قرار دیا لوگوں کے دلوں میں. اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, 50 ملک بنیں گے اس وقت جو یزید کی حکومت تھی. معمولی حکومت تھوڑی تھی یزید کی. آج کے 50 ملک, اتنی بڑی سلطنت تھی کس کے پاس؟ یزید کے پاس. اس نے کیا حکم دیا تھا کہ لوگوں کے اوپر ان کا مکان گرا دیا جائے گا, جائیداد ضبط کر لی جائے گی, اور کوئی جوان ملے گا جو کربلا نہیں جائے گا تو مار دیا جائے گا. اتنے سخت آرڈر تھے. اس کے باوجود 50 ملک کا مالک اگر امام حسین کے مقابل میں 30,000 کا لشکر جمع کر پایا تو یہ محبت حسین کے سامنے اس کی شکست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ شکست ہے. ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے نیتا جو ہیں وہ کئی لاکھ مجمع جمع کر لیتے ہیں ایک آواز پر. کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ اب وہ اتنا بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے سخت آرڈر, یہ معمولی بات نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی دیکھیے, خود کوفے کی لاکھوں میں آبادی تھی, بصرے کی لاکھوں میں آبادی تھی, عراق کے کئی شہروں کی لاکھوں میں آبادی تھی, جبکہ شام تک سے وہ لشکر آیا ہے. جو کربلا میں آئے ہیں البتہ وہ کم نہیں ہیں, 72 کے مقابل میں 30,000 کم نہیں ہے. اصلاً کسی جنگ میں اتنے زیادہ ہیں ہی نہیں. بھائی آپ دیکھیے, پیغمبر کی پہلی جنگ ہے بدر, 313 ادھر ہیں تو 950 ادھر ہیں. جنگ احد میں آئیے, 1000 ادھر ہیں تو 3000 ادھر ہیں, پر بھی آپ پرسنٹیج نکال لیجئے. تو کربلا میں اگر آپ دیکھیے تو سب سے زیادہ پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 72 آدمی کے مقابل میں 30,000 کا لشکر, یہ کوئی معمولی تھوڑی ہے. کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اتنے زیادہ دشمن رہے ہوں. یہ بات سمجھیے. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں سمجھیے اس کو. بلازری یہ ایک مورخ ہے, اور بھی دوسرے مورخین ہیں, اہل سنت کے مورخین ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 10,000 کا لشکر, وہ بھی زبردستی لوگوں کو اکٹھا کر کے بھیجا جاتا تھا, وہ کربلا جاتے جاتے 300-400 میں بدلتا تھا. یعنی بقیہ لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ بھاگ جاتے تھے. بھائی امام حسین کوئی معمولی شخصیت تھوڑی تھی کہ گویا ہر آدمی ان کو مارنے کے لیے چلا جائے گا. میں نے کہا جو صدیوں کے بعد اتنا محبوب ہو. اسی لیے مورخین نے لکھا کہ بصرے سے, کوفے سے, موصل سے, دوسرے اور شہروں سے 5,000 کا لشکر جا رہا ہے, 10,000 کا لشکر, وہ بھی بہت جبراً اکٹھے کیے جاتے تھے, ان کو بھیجا جاتا تھا. لیکن کربلا تک پہنچتے پہنچتے یہ 300, 400, 500 میں کیا ہوتا تھا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اکثریت کیا ہوئی؟ بھاگ گئی نا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولا حسین کے مقابل میں جائیں, یہ تو ہے نا. تو بس اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ مت سمجھیے گا کہ امام حسین آج ہی محبوب ہیں. امام حسین اپنے زمانے میں بھی محبوب تھے, اور اتنے محبوب تھے کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اتنے سخت احکام کے باوجود اگر امام حسین کے مقابل 30,000 کا لشکر جمع کر پایا تو محبت حسین کی جیت ہے, یزید کی شکست ہے. یہ بہت حساس بات ہے جو میں نے کہی. عام طور سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے.
اگر آپ دیکھیں گا زیارات میں بھی 30,000 کا تذکرہ ہے، دعاؤں میں جو ائمہ سے منقول ہیں 30,000 کا ہے، تاریخ میں بھی آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا ہم دشمن کی تعداد بڑھا دیں گے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت اس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ کسی بھی، چاہے آپ مولا علی کے زمانے کی جنگ لے لیجیے، چاہے پیغمبر کی جنگ کے زمانے میں کی بات لے لیجیے، کبھی اتنا لشکر زیادہ نہیں تھا جو کربلا میں ہوا کہ 72 کے مقابل میں 30,000 کا لشکر آیا۔ لیکن میں نے کہا کہ پورے 50 ممالک سے جمع کیا ہوا لشکر، وہ بھی اتنے سخت احکام کے باوجود، اور ہم نے کہا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ 5,000 کا لشکر جاتا تھا، 10,000 کا لشکر جاتا تھا، وہ 200 300 میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اکثر انسان وہاں سے نکل جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کا نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا حسین اس زمانے میں بھی محبوب تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے حب الحسین و حب زیارتہ، یعنی حسین کی محبت اور ان کے زیارت کی محبت۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ خدا۔ کب ڈالتا ہے؟ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو عزیزو، اگر دل میں محبت محسوس کرو تو سمجھو کہ اللہ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر ان کی زیارت کے مشتاق ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے نیکی کا کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا۔ اور بس میں نے بات کو یہیں پر ختم کیا، اور آپ کو مصائب کی طرف لے چلتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ ابھی لوگ 40 سے آئے ہیں، آپ پوچھئے اور پھر سوچئے کہ امام زین العابدین نے، بی بی زینب نے کیا کردار نبھایا ہے۔ میں بھی ایک مرتبہ توفیق ہوئی، میں بھی 40 میں گیا ہوں، میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ اتنا انتظام ہوتا ہے، کتنی بہترین سڑکیں بنائی جاتی ہیں، جگہ جگہ پہ کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، لوگ پیر دبانے کے لیے تیار، سب کچھ سہولیات کے باوجود آدمی آرام کرتا ہے، جب چاہتا ہے چلتا ہے، جب چاہتا ہے آرام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کے پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ سوچو کہ تمہیں یہاں کوئی تازیانے مار نہیں رہا تھا، اگر تم رک گئے تو کوئی تازیانہ مار رہا ہو۔ سڑک بھی وہ سڑک نہیں ہے، ٹھیک ہے یادگار وہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج تو وہ سڑک بنی ہوئی ہے نا، آپ بہترین جوتے میں ہیں، بہترین آپ نے سلیپر خرید رکھا ہے، آرام کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر بھی پیر میں چھالے پڑ گئے۔ سوچو امام سجاد کیسے گئے ہوں گے۔ وہ تو روڈ بھی ویسی نہیں تھی، پتھریلی، ننگے پاؤں، اور اگر یہ رک جائیں تو تازیانے، تو نہ اپنی مرضی سے رکنا ہے نہ اپنی مرضی سے آرام کرنا ہے۔ سوچئے یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے یہ معمولی قربانیوں کے بعد نہیں پہنچا ہے۔ انسان محسوس کرے کہ جہاں تمام تر سہولیات کے باوجود انسان برداشت نہیں کر پا رہا، وہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی جو آپ کی خدمت میں تھی۔ اور بس کیونکہ اب آخری ہم نے کہا کہ عزا کی تاریخ ہے، یہ مجلس یادگار ہے اس مجلس کی جو بی بی زینب نے دربار شام میں منعقد کی۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کون جیتا، میں کہتا ہوں کہ اس کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دشمن کا دربار ہو اور حسین کا غم ہو تو جیتا کون؟ یاد رکھیے جو جیتتا ہے شرائط وہی منواتا ہے۔ بی بی زینب نے یزید کی شرط مانی یا یزید نے بی بی زینب کی شرط مانی؟ بولیے، یزید نے مانی نا، یزید نے بی بی زینب کی شرط مانی۔ بھائی جب رہائی کا حکم ملا، وہ رہائی کا حکم اس لیے ملا تھا کہ لوگوں میں بغاوت کے کیا ہو گئے تھے، آثار پیدا ہو گئے تھے، تو یزید کے
وزیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ اب ان کو یہاں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو اسی لیے اس نے رہائی کا حکم دیا۔ اسی لیے جناب زینب نے شرط بھی رکھی، کہا ہم جائیں گے مگر پہلے ایک محل خالی کر، ہم اپنے بھیا کا غم منائیں گے۔ تو یاد رکھیے شرط وہی منواتا ہے جو جیتتا ہے، شرط وہی مانتا ہے جو ہارتا ہے۔ اب ایک محل خالی کر دیا گیا، صرف یہی نہیں تھا کہ خالی کرنا ہے، کہا تھا شام کی عورتوں کو دعوت دی جائے، تو شام کی عورتیں بھی آئیں، کیونکہ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ بی بی زینب کو یہ سنانا تھا کہ بھائی کے ساتھ ہمارے ہوا کیا، وہ داستان لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزو، میں آپ کے سامنے مجلس پڑھتا ہوں، میں نے کربلا دیکھی ہے نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا، آپ کو سنا دیتا ہوں اور آپ رونے لگتے ہیں۔ اور جس مجلس کی ذاکرہ خود زینب ہو، جس مجلس کی ذاکرہ جناب رباب ہو، تو اس مجلس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب دوسرا جملہ سن لیجئے، ہمارے ہاں جو تبرکات ہے، ہم نے لکڑی لی، اس کو تابوت کی شکل دے دی، کپڑا ڈال دیا، رنگ ڈال دیا، اب ہم لے کے نکلتے ہیں، لوگ دیکھتے ہی رونے لگتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب اصلی تبرکات نہیں ان کی شبیہیں ہیں تو انسان رونے لگتا ہے۔ جس مجلس میں خود شہداء کے سر آئے ہوں تبرکات کی صورت میں، اس مجلس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم ایک بانس لے رہے ہیں، اس پر کپڑا لگاتے ہیں، پرچم کی شکل دے دیتے ہیں، رنگ ڈال دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہی جناب عباس کے علم کا تصور کرتے رونے لگتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ اس مجلس میں اگر وہ علم بھیجا گیا کہ جس پر خود جناب عباس کے خون کی چھینٹیں ہوں، تو اس مجلس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے بس عزیزان گرامی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سر آ رہے تھے اور بیویاں بڑھ بڑھ کے ان کو اٹھا رہی تھی۔ جب قاسم کا سر آیا تو ام فروہ آگے بڑھیں، چاند سے بیٹے کا سر لیا۔ اب سوچئے ایک ماں اگر اپنے بچے کے مصائب کو بیان کرے، جس نے اس جنازے کو دیکھا ہے جو پامال ہوا ہے، ہم نے کہا ہم تو سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اب ام فروہ نے جب قاسم کے مصائب بیان کیے ہوں گے تو جب مامتا کی آواز نکلی ہوگی تو اس مجلس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک تشت آیا، اس میں دیکھا کہ ایک ننھا سا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کی عورتیں اس سر کو دیکھ کے وہ بھی بے انتہا رونے لگیں، کیونکہ 6 مہینے کا بچہ دیکھے، عورتیں بہرحال یوں بھی ان کے اندر اللہ نے مامتا پیدا کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نسلوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ اسی لیے جب جناب علی اصغر کا سر آیا تو شام کی عورتیں بھی برداشت نہ کر سکیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ غیر تھیں، وہ دشمن کے گھرانے سے تھیں، پھر بھی اس سر کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکی تو رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اور جب اس ماں نے اس بچے کا غم بیان کیا ہوگا، وہ بچہ کہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا میں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کسی کا جنازہ امام حسین نے اٹھانے کے بعد پیچھے نہیں آئے ہیں، لیکن ایک علی اصغر کا جنازہ ہے کہ جب امام حسین نے اٹھایا ہے تو کبھی آگے بڑھتے تھے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ ہے جناب علی اصغر کی شہادت، یہ بہت سنگین شہادت ہے، یہ بہت بھاری شہادت ہے۔ علی اکبر کا بھی جنازہ امام لے کے آگے بڑھے، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ علی جناب عباس کا علم لے کے آئے، پیچھے نہیں ہٹے، مگر 6 مہینے کے اس بچے کے جنازے میں آپ سوچئے کہ امام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ تب آپ سوچئے کہ جب امام کی یہ کیفیت ہو رہی ہو، تب اگر وہ سر آیا ہو اور رباب نے اس کو اپنی آغوش میں لیا ہو اور پھر رباب نے اپنے بچے کا مصائب بیان کیا ہو تو اس مجلس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اور بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام کر رہے ہیں کہ اتنے میں سر آتے رہے، بیویاں لیتی رہیں، ان کے مصائب بیان ہوتے رہے اور لوگ جانتے رہے اور بیویاں آنسو بہاتی رہیں، لیکن اتنے میں ایک تشت میں 2 سر اور آئے، یہ گھومتے رہے مگر کوئی ان کو لینے والا نہیں تھا۔ تو اتنے میں شام کی عورتوں نے کہا
لگتا ہے کہ ان بچوں کی ماں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کم نہیں تھا زینب کے لیے، مگر زینب نے اس کو برداشت کر لیا۔ کہا لگتا ہے ان دو بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہا اچھا ہی ہے کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، ورنہ وہ کیسے برداشت کرتی۔ یہ جملہ زینب برداشت نہ کر سکی، کھڑی ہوئیں، کہا ایسا مت کہو، اس کی ان دونوں بچوں کی ماں میں ہوں، مگر میں ان کو نہیں لوں گی۔ میرے لیے میرے بھائیوں کا غم کافی ہے، میرے لیے میرے بھتیجوں کا غم کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زینب واقعاً اس نے وہاں بھی آن محمد کے سر نہیں لیے۔ ہاں جب حسین کا سر آیا زینب آگے بڑھ گئی، آغوش میں بھیا کو لے لیا۔ یہ زینب کربلا سے مدینے تک حسین، علی اکبر اور قاسم کو روتی رہی، مگر جب اپنے گھر تشریف لائیں، بستر پر نگاہ پڑی، بچوں کے کپڑوں پہ نگاہ پڑی، زینب بیٹھ گئیں۔ اے میرے لال، اب ماں تمہیں گھر میں رونے کے لیے آ گئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کو آواز دیں، یا ولی العصر، اے صاحب عزا۔ دیکھیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم جاتے ہیں تو جو اس کا اصلی وارث ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو تعزیت دیتے ہیں۔ امام حسین کے اصلی وارث کا نام امام زمانہ ہے۔ اے امام زمانہ، جیسا ذکر ہم کو کرنا چاہیے، جیسی عزاداری آپ کے جد کی ہمیں کرنی چاہیے، جیسے بھی ہمیں آپ کے جد کا ذکر اور ان کی مجالس جیسے برپا کرنی چاہیے تھے، ہم نہ کر سکے، مگر میرے مولا آپ کریم ہیں، کریم ہیں، ہم نے جیسے بھی کیا آپ اس کو قبول فرمائیں اور ذریعہ بنے، واسطہ بنے کہ بی بی فاطمہ زہرا ہماری اس ذکر کو قبول فرمائے۔ یہی ہے اصل تمنا کہ وہ قبول فرما لیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا اور نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کچھ کیا، واقعاً ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو یہ ان کا کرم ہے۔ میرے امام کریم آقا، ہم لوگ زیارت میں کہتے ہیں یا کریم من اولاد الکرام، اے امام زمانہ آپ کریم بھی ہیں اور کریموں کی اولاد بھی ہیں۔ آپ ہمارے اس ذکر کو، ہماری ان مجلسوں کو، ہمارے ان بچوں کے نوحوں کو، ان کے ماتم کو، سب کو قبول فرمائیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسلی کا ذریعہ قرار دیں ان کو۔ پروردگار ہمارے مرحومین، والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و قریب، اس امام باڑے کے بانی، اس کی خدمت کرنے والے جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، اس مجلس میں شرکت کرنے والے جو مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما، محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم آبرو نہیں رکھتے مگر تیرا حسین آبرو رکھتا ہے، تیری زینب تیری نگاہ میں آبرو رکھتی ہے، باب الحوائج جناب عباس تیری نگاہ میں آبرو رکھتے ہیں۔ پروردگار ان آبرو مندوں کے صدقے میں ہم سب بے آبروؤں کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کے عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کی نسل میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں صحت دے، ہمیں سلامتی دے، بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیماریاں اسے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔
پروردگار جو دنیا میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان پر اپنے عذاب کو مسلط فرما۔ جو دنیا میں مظلوم ہیں اور جو مظلوموں کی نصرت فرما رہے ہیں، پروردگار تو بھی ان کی مدد فرما، ان کو عزت دے، ان کو غلبہ عطا فرما، وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔